الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام لوگ؟ اور سب سے گزارش کرتی ہوں میری اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت غمگین طرح کا ٹاپک ہے کہ جس پہ بہت بحث چھڑی رہتی ہے گھر کے اندر۔ وہ ٹاپک کہ عورتیں ضد کرتی ہیں، مرد منع کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک ایسا ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے موضوع لائی ہوں کہ جس کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر سب علماؤں کا موقف ایک جمع کر مجھے بھی سکون ملا اور مجھے بھی جواب حاصل ہوا۔ تو آئیے اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عورتیں قبرستان جائیں یا نہیں جائیں۔ حضرت علامہ برائی کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا قبرستان بلکہ مردوں کا بھی قبرستان جانا منع فرما دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے خود ہی اعلان فرما دیا تھا کہ مرد اور دونوں قبرستان کا رخ کریں، کیونکہ قبرستان کا رخ کرنے سے آخرت کا خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں منع فرمایا تھا، تو کہا تھا آپ نے پہلے مشرکین کی قبریں بہت زیادہ ہوتی تھی، اس وجہ سے حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، اور پھر جب آپ کا یہ ارشاد گرامی ہوا تو وہ بات منسوخ کر صحیح مسلم بخاری کے 2259 میں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اور اب میں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کو جاؤ تاکہ آخرت کی خوف خدا، آخرت کی فکر لگ جائے۔ صحیح مسلم بخاری کے فرنٹ پیج پہ، مشکات کے فرنٹ پیج پہ بہت ساری ایسی حدیثیں آپ کو ملاحظہ ملیں گی کہ جہاں پر قبروں کا جانا جائز کہا گیا اور کس طرح کہا گیا ہے، آپ خود ملاحظہ کیجئے گا کہ صحیح مسلم میں اور بھی جگہوں پہ 2256 پر اوپر تلے 8-10 حدیثوں میں ابھی جو میں نے آپ کو بیان کرا اماں عائشہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو برائے مہربانی ایسی چیزوں کو پھیلائیں جن کا ہمارے اسلام میں ہے، اور ایسی چیزوں کو نہ پھیلائیں جس چیز کا ہمیں منع فرما دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں آگے اس واقعے کی جانب کہ ایک دن حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری رات کا پہر تھا اور میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر میں آرام تشریف فرما تھے کہ اچانک سے آپ کو میں نے دیکھا کہ آخری رات کے پہر میں اٹھتے ہیں اور جنت البقیع کا رخ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور آپ ہاتھوں کو بلند کر آپ دعا کرتے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتی ہیں اور اتنی تیزی سے آ کے اپنے ہی بستر پر آ کے لیٹ جاتی ہیں، اور حضور آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم میرے پیچھے آئی تھی؟ کیونکہ آپ کی تیز سانسیں چل رہی تھیں، جس طرح بندہ کسی کا پیچھا کرتا ہے اور وہ دبے پاؤں آ کر اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اماں عائشہ بھی دبے پاؤں آ کر اپنے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم آئی تھی؟ کیا گمان تھا مجھے؟ کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنے کی کوشش کی؟ یا میں ہی بتا دوں کہ تم کیوں آئی تھی؟ ورنہ میرا اللہ مجھے بتا دے گا کہ تم کیوں آئی تھی۔ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اور بیویوں کے پاس گیا؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جی میں آئی تھی آپ کے پیچھے، تو آپ کو میں نے دیکھا ہاتھوں کو بلند کیے جنت البقیع میں۔ تو حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جب میں آرام فرما رہا تھا تو میرے پاس جبریل امی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ جنت البقیع جا کے وہاں
سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو اس لیے میں اٹھا اور گیا اور وہاں 3 بار آسمان کی طرف بلند ہاتھ کر ان سب مردوں کے لیے، جنت البقیع کے سب مردوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا۔ تو اس سے حضرت اماں عائشہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے کیا تعلیم دیں گے، آپ ہمیں کیا ارشاد کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ایک دعا بتائی عربی میں جس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں، کہ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ تم پر سلامتی ہو اے مومنین، اے مسلمین، اور جو کوئی مرد عورت اس قبرستان میں دفن ہے، تم اپنے لیے، تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی تمہارے پاس ایک دن آئیں گے۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا یہ میرے لیے اور لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ عورتوں کا مزارات پہ قبرستان میں جانا جائز ہے، کیونکہ اماں عائشہ حضور پرنور سرور کائنات کے وصال ہونے کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد محترم کی بھی قبر پر لحد مبارکہ پہ اور حضور کی لحد مبارکہ اور آپ اپنے بھائی کی لحد مبارکہ پر جاتی تھیں۔ باقاعدہ آپ نے اپنی بھائی کی لحد پر اشعار بھی پڑھے ہیں۔ لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے، میرے حضور نے فرمایا ہے عورتیں جائیں با کثرت نہیں جائیں کہ وہ اپنا ایک شیوا پیشہ بنا لے کہ بس انہوں نے قبرستان ہر دفعہ ہی ہر جمعے اور جمعرات کی حاضری جو ہے قبرستان میں لگا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائطوں کو پورا کرتے ہوئے آپ نے قبرستان جانا ہے۔ کس طرح؟ عورتوں کو ویسے کیوں منع فرمایا ہے کہ کم جائیں؟ کیونکہ عورتیں ہیں بے صبری، وہاں جا کر جب اپنے کسی لواحقین کی قبر پر بیٹھتی ہیں، ماں یا باپ، بہن یا بیوی، شوہر، بچے، تو وہ اپنا سینہ پیٹنے لگ جاتی ہیں، بے پردگی کا خیال نہیں، بے پردہ ہو کر بیٹھتی ہیں اور نوحہ گری شروع کر دیتی ہیں اور چیخ چیخ کر بولنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ سب قبرستان کے آداب کے خلاف ہیں۔ تو جب بھی آپ قبرستان کا رخ کریں تو بالکل پردے میں پیک ہو کر اور ایسا راستہ اختیار کریں کہ وہاں آپ کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے، کوئی غلط حرکت نہ کرے، اور اپنے ہو سکے تو اپنے محرم کے ساتھ جائیے اپنے آپ کو چھپا کر، اور ایسا راستہ اختیار کریں قبرستان کا کہ وہاں مرد ایک دوسرے سے ایک کندھے سے کندھا ملا کر کوئی چل نہ رہا ہو، صرف عورتوں کا ہی وہ راستہ ہو، اور جائیں اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے سورہ یاسین جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھیں اور پھر اپنے گھر واپس آ جائیے ادب کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑے بیان بھی ہیں، لیکن وقت کی کمی اور بہت لمبی ویڈیو ہونے کے ناطے اس لیے آج مختصر الفاظوں میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عورتوں کا جائز کس طرح ہے اور اس کو ناجائز بنا دیا ہم لوگوں نے کس طرح۔ تو میری ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے بیل آئیکن کلک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں اپنے مجھے بھی یاد کیجیے گا ضرور۔ اللہ نگہبان۔